بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ شب برات کا موقع آ رہا ہے۔ شب برات شعبان کی 15ویں شب کہلاتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ماہ شعبان کے تعلق سے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے شعبان اور رمضان کی کسی اور مہینے میں لگاتار روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بھی روزے بکثرت رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے آنے پر جو ہے رمضان سے پہلا مہینہ ہے شعبان، اس کے آنے پر دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ گویا جو ہے دعا کرتے تھے اللہ ہماری رجب میں بھی اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک جو ہے پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کی 15ویں شب جو شب برات بھی کہلاتی ہے، شب نجات بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کی بھی فضیلت وارد ہوئی احادیث میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 15ویں شعبان کی شب میں گھر میں نہیں پایا، بستر پر نہیں پایا۔ میں نے تلاش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف لے گئے ہیں، تو دیکھتی کیا ہوں کہ آپ مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف فرمائے، بقیہ غرقد وغیرہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا عائشہ کیا تم سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ یعنی میں تمہارے پاس سے آ گیا ہوں، تمہارے ذہن میں کوئی ایسا خیال تو نہیں آیا کہ میں کسی دوسری زوجہ کے پاس پہنچ گیا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ قبیلہ بنی کلب جو ہے مدینے میں وہ قبیلہ تھا جو بکریوں کی تعداد میں جو ہے مشہور تھا، کہ اس کے ہاں بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرین ما فی هذه الليلہ، عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وما فیہا رسول اللہ، آپ ہی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیے۔ تو وسلم نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم، کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر آدمی اور بچے کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی رات میں ان تکتب کل ہالک من بنی آدم، ہر اس آدمی کا نام لکھا جاتا ہے جو اس سال میں مرنے والا ہے۔ وفیہا ترفع اعمالکم، اس میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، وتنزل ارزاقکم، تمہارا رزق جو ہے اتارا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں روایت ہے اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها الى آخر، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس کی رات میں تم کیا کرو؟ نوافل پڑھو، اور دن میں یعنی 15 شعبان کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور عام اعلان فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ ہے کوئی میرا بندہ جو بخشش کا جو ہے طلبگار ہو کہ میں اس کی جو ہے مغفرت کروں، کوئی رزق اور روزی کا چاہنے والا ہے کہ میں اس کو روزی عطا کروں، کوئی مصیبت زدہ ہے اور مجھ سے عافیت کا جو ہے وہ طالب ہے کہ میں اس کو امن و عافیت عطا کروں، اور یہ اعلان اللہ رب العزت کی جانب سے صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 3 عمل خاص طور سے اس شب برات کے تعلق سے جو ہے ثابت ہیں، کہ ایک تو یہ کہ اس رات میں جو ہے قبرستان جایا جائے، لیکن اس میں خاص یہ خیال رکھا جائے کہ اجتماع کی شکل نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ ہر سال ہی مستقل اس کو لازمی سمجھ کر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے، نفلی عبادت کی جائے، ذکر کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نوافل نمازیں پڑھی جائیں، جتنا بھی ہو سکے۔ اس کی کوئی اس رات کی کوئی خاص عبادت بھی جو ہے ثابت نہیں، بلکہ جتنا جس سے ہو سکے پورے طور پر جو ہے عبادت کر لے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ دن میں جو ہے روزہ رکھے۔ ان 3 کاموں کے علاوہ بہت سی رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے پڑ گئی ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، اسی طرح حلوہ بنانے کی جو رسم ہے اس سے بچنا چاہیے، اس کا حدیث میں جو ہے کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت کی شکل اختیار کرنے کا۔ بہرحال یہ 3 عمل خاص طور سے جو ہے شب برات کے تعلق سے ثابت ہیں کہ قبرستان جا کر مردوں کو اصال ثواب کیا جائے، لیکن اس میں اتنا اہتمام نہ ہو کہ ہر سال ہی جایا جائے تو اجتماع کے ساتھ نہیں، انفراداً جا کر جو ہے اصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس رات میں عبادت کی جائے، نفلی جتنی بھی ہو سکے ممکن بھر، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ مساجد میں ہی جا کر اجتماع کے ساتھ ہی جو ہے عبادت کریں، اپنے گھروں میں نفلی عبادات کریں۔ اور تیسرا یہ کہ دن میں روزہ رکھا جائے، اس روزے کا بھی رکھنا جو ہے کوئی واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اللہ